وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 43 سے 45، 24-63 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع انسان کی نجات کا واحد راستہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون. یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ زخرف آیت نمبر 43. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے ہے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور تم سب سے اس کی باز پرس ہوگی. سامعین کرام، سورہ زخرف کے مضامین کو ہم اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ جو لوگ دانستہ طور پہ حق بات سننے کو تیار نہیں ہے اور حق بات کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اور آج کا جو سبق ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے مخاطب اس کے پیغمبر ہیں، دوسرے مخاطب ان کے امتی ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. ہر بات کو پیغمبر کی طرف محدود کر دینا، ہر ہدایت کو، یہ انصاف نہیں ہے. قرآن ہدایت ہے اور ہمارے لیے ہے. اس کو صرف پیغمبر کی طرف مخصوص کر دینا یہ اچھی سوچ نہیں ہے.
دیکھیں، ایک تو مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے درجات ہیں، تو بے شک جو ان کی خصوصیات ہیں وہ ان تک محدود ہیں، لیکن قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی بات ان تک محدود ہے اور کون سی بات ہمارے لیے بھی ہے۔ تو یہ داعی کو اللہ تعالیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کو، داعی قرآن کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، اور جس طرح تمہیں ہدایت ہو رہی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو اور اس کی تبلیغ کرتے رہو۔ فاستمسک، مضبوطی سے تھام لو جو ہدایت ہے۔ انک علی صراط مستقیم، اے داعی تم سیدھے راستے پر ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اپنے جادہ مستقیم سے نہ ہٹنا، اپنے وادعو الی ربک فاستقم کما امرت وادعو الی ربک او کما قال۔ تو دوسری جگہ ہے کہ آپ مضبوطی سے جس طرح حکم دیا جا رہا ہے تمہیں اس پر تم مضبوطی سے قائم رہو اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، وادعو الی ربک۔ بہرحال دیکھیں، اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک امید کا پیغام ہے کہ داعی کو اپنا کام ہر حالت میں کرتے رہنا چاہیے اور جادہ مستقیم پر قائم رہنا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ تو تمہارے لیے، اور یہ قرآن، یہ نصیحت، یہ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عزت ہے، شرف ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہاری قوم کے لیے بھی۔ یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ رکیں تو ذکر کا معنی دیکھیں، یعنی یاد دہانی ہے۔ قرآن کا نام بھی الذکر ہے، انا نحن نزلنا الیک الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی آیت ہے۔ تو الذکر جو ہے یہ قرآن کا نام بھی ہے، اور الذکر کا معنی نصیحت بھی ہے۔ الذکر کا معنی شرف، عزت، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں ایک بہت خوشخبری کی بات ہے، اور دیکھیں خوشخبری جو ہے، جہاں تک میں خوشخبری کی بات کرتا ہوں تو ہمیشہ دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی دنیاوی مرتبہ، دنیاوی مال و دولت یا جاہ و جلال یہ مقصود نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا قرب ہے اور اللہ کا دیدار اور اللہ سے ملاقات۔ اور دیکھیں القرآن یعلو ولا یعلا علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ اہل قرآن اور اس اہل قرآن یعنی اہل قرآن کی جماعت غالب ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر اہل قرآن پائے جائیں گے اس روئے زمین پر تو وہ غالب ہوں گے۔ یہ بات اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا،
یہ ذکر الکا والے قوم کا پہ میں بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ دیکھیں قرآن کو اگر آپ قبول کر لیں تو آپ غالب ہوں گے، آپ معزز ہوں گے۔ وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے اہل قرآن ہو کر یا صاحب قرآن ہو کر جو بھی، اور تم ہوئے خوار اور ذلیل تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو جب چھوڑ دیا تو وہ ذلت جو ہے وہ مقدر ہوگی۔ آج مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا یہ ذلیل ہے اور خوار ہے، یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال اس میں ایک خوشخبری ہے کہ اگر یہ حاملین قرآن اور ایک جماعت حاملین قرآن کی ایک جماعت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائیں گے۔ یہ میں نے اب یہ آیت آپ کو پڑھی۔ پھر ایک اور آیت ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام صحیفوں میں، زبور کہتے ہیں صحیفے کو، میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، عبادی الصالحون، ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ تو ہم تو دیکھیں قرآن سے پیچھے ہٹ گئے تو ہمارے لیے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، نہ ہمیں اس پر یقین ہے، ورنہ برائے نام مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اتنی تعداد یہ کافی ہے۔ دیکھیں ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم میں اگر وہ ہے نا کہ اگر تم میں 1000 ہوں تو وہ 10,000 پر غالب آ جائیں گے، ایسی آیت ہے، پوری طرح مجھے وہ ترجمہ یاد نہیں ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پہ 1 ارب آبادی لے لیں آپ، تو یہ 10 ارب لوگوں کے لیے کافی ہے، لیکن مسلمان ہی نہیں ہے تو کیا کیا جائے۔ بہرحال اچھا، اس میں دوسرا نقطہ ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سب سے اس کی باز پرس ہوگی۔ اس بات سے ہم بالکل یعنی بے خبر ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہے، آخرت کی باز پرس کے بارے میں ہمیں بالکل یقین نہیں ہے۔ ہماری تو مثال بہت بری ہے، ہم تو طالبان دنیا ہیں، دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، دنیا سے مرعوب ہے، جس کے پاس دنیا زیادہ ہوگی اس سے ہم رعب میں آ جائیں گے، سنبھل کے بات کریں گے، اس سے لالچ بھی رکھیں گے۔ یہ رویہ غلط ہے۔ طاقت، ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے، ساری طاقت، سلطنت، قوت کا مالک تو ایک اللہ ہے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے، دیکھیں وسوف تعلمون میں بہت بڑا نقطہ ہے، ہم تو جزائے اعمال سے یا باسپرس سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا باسپرس پہ یقین نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بات بہت بڑی بات ہے۔ ہم سب اب اپنی انا کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، میں اور میں اور میں اور میں۔ پھر ظاہر کا ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگ چکا ہے، اور اس لیے ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ساری زندگی ہم اسی لیے گزار رہے ہیں۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ وسوف تسألون، سوف مطلب جلد، یعنی تم سب سے اس کی باز پرس ہوگی۔ دیکھیں یہ باز پرس جو ہے اس کا آغاز اس دنیا ہی میں ہو جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انتقام اللہ تعالیٰ کا دنیا ہی میں شروع ہو جاتا ہے، عمل کے ساتھ ہی اس کے نتائج شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کا دل جو ہے، دیکھیں یہ تو قرآن کا مضمون ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ختم اللہ علی قلوبہم،
کلا برانا علی قلوبہم، اور دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، فجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پہ تالے لگ جاتے ہیں، یہ سب یہ باسپرس یا یعنی اعمال کا رد عمل کے طور پہ ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے دیکھیں ایسا وہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ ابو جہل کے دل پہ تالا لگ گیا، یا منافقین مدینہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب ناقابل اصلاح ہے اور قابل معافی بھی نہیں ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگے میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور وہ یعنی انتقام ان سے شروع ہو گیا تھا۔ یہ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جزائے اعمال میں اس وقت بھی گرفتار ہیں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے انتقام بدلہ لے رہا ہے، جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی طرف سے رخ پھیر لیا ہے، اس کو کتاب ہدایت بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ذلت اور خواری ہمارا مقدر بن چکی ہے آج کے مسلمان کے، یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ دیکھیں قرآن سے میں بیان کر رہا ہوں، یہ بات ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اپنے آپ سے آپ کو ادھر ادھر کی تڑیاں دے رہا ہوں، نہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اگر آپ دین کو مکمل نہیں لیتے تو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے؟ لیکن دنیا کی زندگی میں شرمندگی، خواری اور ذلت، اور قیامت کے دن تمہیں لوٹایا جائے گا شدید عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، سوف تسألون پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال آپ ذرا سوچیں، یعنی قرآن کو ذرا غور سے پڑھیں اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں سنت ہے، اللہ کا طریقہ یہ اس میں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، آگے چلتے ہیں اور آپ پوچھ لیجئے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، آپ ان جن پیغمبروں کو میں نے آپ سے پہلے بھیجا ہے ان سب سے آپ پوچھ لیجئے کہ ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، یعنی ہم نے اس کی اجازت دے دی تھی، یعنی ایک کے علاوہ زیادہ خداؤں کے سامنے سر جھکانے کا ہم نے ہدایت کی تھی۔ تو یعنی دیکھیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، آپ پوچھیں، اس پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے یعنی کوئی پیغمبر ان کے سامنے تھا یا ان سے وہ پوچھتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آسمانی کتب اور صحیفے یا جو بھی آثار ہیں دیگر پیغمبروں کے، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بندگی کا حکم دیا ہے اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کی تلقین کی ہے ہر پیغمبر کو۔ دیکھیں ہر پیغمبر کا کلمہ جو ہے وہ یہی کلمہ طیبہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
اچھا دیکھیں، اس میں یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ تمام، یعنی جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اسی کلمہ توحید میں رکھ دیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ایک معبود کے سامنے اگر سر جھکا لیا کسی نے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے تو اس کے لیے نہ اب کوئی، یہ کامیاب ہے، نہ غم ہے نہ خوف. من اسلم، جس نے بھی سر جھکا دیا. تو دیکھیں توحید کی بات اتنی زیادہ واضح ہے اور اس کے کافی دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کائنات میں ایک کے سوا کوئی اور بھی ہوتا طاقتور معبود، آلہہ معبود، تو فساد پیدا ہو جاتا. اور یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. یہ تو دیکھیں ہم عام طور پہ جو ہمارے انتظامات ہیں دنیا کے، ایک ادارے میں، ایک ٹیچنگ ادارہ ہے، اس میں 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، 2 جنرل منیجر نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا، ایک ڈپٹی ہوگا. 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، 2 آرمی چیف نہیں ہو سکتے، فوج کا سربراہ ایک ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیں ہر جگہ جو ہے یہی اصول پایا جاتا ہے، ہماری عام زندگی میں بھی. تو یہ بات تو سمجھنے والی ہے. اچھا پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ بات ذرا اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا یہ نظام بنایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے اور اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. اچھا ہماری کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے کہ تم امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم میرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا، اپنے نفس کو بھی معبود اپنا نہیں بنانا، صرف میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو. کیونکہ الا لہ الخلق والامر، خالق میں ہوں، حکم میرا مانا جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں بڑا، میں ذرا تھوڑی سی رفتار کم کر لیتا ہوں تاکہ آپ سوچیں اور سمجھیں اس بات پہ. ہم ایسا نہیں سوچتے، ہم لوگ جو ہیں، ہم مسلمانوں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم ایسا نہیں سوچتے. ہم نے تو محدود کر لیا ہے اللہ کی عبادت کو چند کاموں تک، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. سارے طور طریقے ہمارے اپنے ہیں. پھر ہماری انا ہم پر غالب ہے. مفاد، ذاتی مفاد آ جائے تو اللہ کا حکم دھرا رہ جاتا ہے. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ اس کو ہم اپنا مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے. اگر کوئی انسان، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر کوئی انسان مقصد حیات میں کامیابی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، اور اس امتحان میں سرخرو ہونا چاہتا ہے دنیا کی، تو اس کے لیے کامیابی کا ایک زینہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ اصول بیان کر دیا ہے کہ تم میرے سوا کسی کا حکم نہ ماننا، کسی کے حکم کے سامنے سر نہ جھکانا. باقی تو پھر تفصیلات ہیں. پھر اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت سے مشروط کر دیا ہے کہ تم اگر میرا حکم ماننا ہے تو تم میرے رسول کا حکم مانو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی، جس کو میں آپ کو کہتا ہوں نا، ٹیوٹر ہو گیا، رہنما ہو گیا، پیر ہو گیا، مرشد ہو گیا، جو اللہ کا بندہ ہو، رسول کا سچا امتی ہو، اس کی اطاعت بھی ایک یعنی رہنما ضروری ہے، ایک بات، دوسری اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیوں کہ وہ اللہ کا راستہ آپ کو بتاتا ہے، رسول کا طریقہ آپ کو سکھاتا ہے، اس کی نافرمانی رسول کی نافرمانی ہے۔ من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ دیکھیں یہ کڑیاں ہیں اور سب جڑی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ایسی بیان کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اپنے جو صاحبان اختیار ہیں، جو آپ کے امیر ہیں، اولی الامر ہیں۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، امیر کی اطاعت لازم ہے، یعنی پوری شریعت میں یہی حکم ہے، اور یعنی اس میں کوئی ایسی وہ پیچیدہ بات ہے نہیں سمجھنے کے لیے۔ انسان کو ایک امیر کی اطاعت لازمی کرنی چاہیے، ایک شخص کو رہنما ضرور بنانا چاہیے جو کہ عالم ربانی ہو، جو کہ اللہ کے راستے پر ہو، اس کو رہنما بنانا چاہیے۔ اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو بھی میری طرف رجوع کر چکا ہے تم اس کی پیروی کرو، اتباع کرو اس کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت اختیار کرنے کے بھی مشورہ دیا ہے کہ تم صالحین صادقین کی صحبت میں بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے یعنی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً، یعنی یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہے کہ معبود ایک ہے، فرما و روائی ایک ہستی کی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی۔
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم